دارالعلوم اشرف العلوم سیدی سرکار تاج العلوم فلوس کی تصویر چاہیے آئینے فلوس کی تصویر چاہیے بس ایسا پیر پانے کو تقدیر چاہیے کافی دیر سے آپ تمہیں خبر کے حضرات اس محفل کی زینت بنے ہوئے چلتے چلتے عزیزاً مولانا نئی شرفی میں آپ کو بیت الارشاد کی دعوت پیش کی. ذاتی طور پر میں بہت کمزور ہوں، ایسے سمجھو کہ کچے دھاگے کے مانند، لیکن میری نسبت ان سے ہے وہی اللہ کی رسول. سبحان اللہ. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استاد ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو آپ نے فقریہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہی اللہ کی رسی. عزیزان گرامی، میرا شوق نہیں ہے مرید کرنا، کیونکہ ہر مرید اپنے پیر کے لیے بہت بھاری ہے اگر وعدے کو قائم نہیں رہا. لیکن وہی مرید اپنے مرشد کے لیے محشر ہے، بہت بہت اللہ کے نزدیک فخر و سرور کا سبب ہے اگر وہ مرشد کی مراد بن جائے. حضرت خاتم الاکابر مولانا سید آل رسول بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مرشد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر جب میرے عمل کے تعلق سے اللہ پوچھے گا تو کیا لائے ہو، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کرتا ہوں. ایسے مرید بن جاؤ. مرید بننا ہے تو ایسے مرید بنو کہ کل میدان محشر تمہارا مرشد بھی تمہیں فخر. تو بہرحال یہاں پہ ذوق و شوق کا معاملہ ہے. اب جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں یا طالب ہونا چاہتے ہیں یا توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھیے اور جیسے میں پڑھوں آپ سے پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ما را کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے من سے اپنے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے میں نے قصداً سہواً عمداً سرًا
اعلانیہ کے ان سب سے توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں، طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سراجیہ علیہ اشرفیہ میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی گیلانی موافق حضور اشرف الاولیاء شیخ المشاہد سید شاہ مجتبی اشرف اشرفی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ سلسلہ سلسلہ ہوتے ہوئے حضور غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ دو واسطوں سے درجہ بدرجہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری و حضور محی الدین غوث العظم سیدنا شیخنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے حضور مولا کائنات مشکل کشا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتے ہیں۔ ان کا سلسلہ آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار وفیق سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ الفاتحہ۔ سرور شاہ قدیمہ بسمیلہ شفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کو سلیمان یہ خمسة فی بها حق البراء محاکمہ المصطفى والمرتضى والمعظم والفاتحة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذو القدر علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام نقیب جلسہ، جشن دستار بندی یہ اس بہار موقع پر شامیان رحمت میں جمع ہو کر ذکر خدا و ذکر رسول سننے سکھ والے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات، عزیز طلبہ اور فارغ شدہ
نوین ہماری بھاشا میں نوین بولتا ہوں. نوین فاروق مرزا بنگال میں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں بنگال میں کیا بولتے ہیں؟ فاروق کو کیا بولتے ہیں؟ بنگال میں کیا بولتے اب جو بھی وہ سمجھ گیا تم لوگوں کو بھی عزیز طلبہ عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف سید عالم مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک کی. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی وقت بہت کافی ہو چکا. آپ سے زیادہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہمارے علماء کرام کیونکہ یہ سب آدمی رات میں کے زندگی نہیں ہے نا. ان کو نماز بھی نہیں پڑھانی ہوتی ہے. ان بھی پریشان ہے جلدی سے جلسہ ختم ہو جائے. اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی چنتا میں جلدی کی صاحب ختم کرتے ہیں لوگ بڑی جائیں سو جائیں تاکہ فجر قضا ہو جائے. اگر ایسی نیت ہے تو بڑے ہونے جا سکتی توبہ پھر سے کرنا پڑے ہے نا. کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. آپ لوگ سنیں گے؟ اچھا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس ایک حصے کی تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں سرفراز ہو, تمہیں سربلند ہو اگر تم مومن ہو. تمہیں تو سربلندی. اے عزیزو, ابھی نئی صاحب نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں عورت کو پیدا کیا. بنگلہ بھاشا میں بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے مقصد تخلیق بتا دیا کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میری عبادت کریں. یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق تخلیق فرمائی لیکن سب کو عبادت کا موقع نہیں دیا. قرآن پاک پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یسبحون للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور جتنی مخلوق تسبیح کرنے والی ہے اس سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو نہیں لے گا. حساب و کتاب صرف اور صرف جن و بشر سے لیا جائے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے پر معمول کیا ہے اللہ اسی سے حساب کتاب لے گا. کسی طرح سے حساب نہیں. حتیٰ کہ وہ پتھر جس کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی حساب کتاب نہیں کرے گا. بتایا حساب کتاب تو اس پتھر کو ضرور جا کر نکال دے لیکن اللہ اس سے بھی حساب کتاب نہیں کرے گا. حساب کتاب صرف اور صرف اس سے جن اور بشر سے. لیکن اب جن اور بشر میں بھی تخصیص دیکھو کہ جنوں کا سردار ہزاروں سال اسی زمین پہ عبادت کرتا رہا. زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا.
اور عبادت کی خاصیت ہے کہ جب آپ بندگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی دے گا، عروج دے گا. تو اس عزازیل کو صرف اللہ نے آپ ہی کو نہیں میں دیا، جنہوں کے سماج سے نکال کر کے آسمانوں میں پہنچایا، وہاں وہ ظاہر ہو گیا. اور صرف ظاہر ہی نہیں ہوا، سالک بھی ہو گیا. ذرا خیال کیجئے کہ اسے پرتھوی کو کیسا کیسا مرتبہ اللہ نے دیا صرف عبادت کی بنیاد پہ. لیکن جب معلم الملائکہ ہو گیا تو اس کے اندر انا آ گئی، میں آ گئی، کبر آ گیا، نخوت آ گئی. آئی ایم اتنے خصی ملالی کمائے استاد ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ جن ہے جو استاد بنا ہوا ہے، معلم بنا ہوا ہے فرشتوں کا، اور ادھر یہ سارے فرشتے ہیں جو اس کی صحبت میں رہتے ہیں. کائنات کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اظہار نہیں فرمایا، صرف لفظ کن کا اعلان فرمایا، مخلوق تخلیق ہو گئی فیکون. لیکن دیکھو یہ متکبر انسان، یہ متکبر جن جب فرشتوں کا معلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اعلان فرمایا. کہاں؟ فرشتوں کے درمیان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنے نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے جیسے ہی سنا وہ بھی اپنے علم پر ناز کر رہے تھے. فرشتوں جیسا علم کس کے پاس؟ بڑے احترام تھے وہ بھی. جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے فوراً عرض کیا تجل. علم نے انہیں ادراک عطا فرمایا کہ وجود سے پہلے اس کے اخلاق سے واقف ہو جائیں، اس صفت سے واقف ہو جائیں. یہی ان کی صفت ہے. علم حاصل کرنے سے جو چیز موجود نہیں ہے اس کے وجود بڑھیا. جاؤ مفتی صاحب ہو جاؤ، جاؤ آچوں لے آچوں لے اچھا بھائی سبق بولو. ٹھیک ہو ماشاء اللہ. حجاب میں بچی آئی، اللہ کرے ہماری ساری بہن بیٹیاں ایسی ہو جائیں. تو اب اپنی جگہ بیٹھے رہو، تھوڑی سی زیادہ دیر بات نہیں. آپ کا رسول میں دامی کسی سے بات سنا دو، ٹھیک ہے؟ ہم کو موبائل والوں سے بھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بات کو ایک کاٹ کاٹ کے بیان کرتے ہیں، پوری بات بیان نہیں کرتے. دلی سے بہت زیادہ خوشی لینے تھوڑا تھوڑا پوری تقریر تو اس سے ہدایت ہے نا. بولے سنو گے تو منصور میں نہ ہاتھ میں بولو نا. بات دیکھیے کہاں گزر رہی ہے، اسے سنیے کہ ہم لوگ پر رکھنے ہم بچوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یہ چہرہ یہ پوری کتاب ہے، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے سننے میں نہیں کہ چہرے میں مجھے نظر آنا. آج سمجھ رہے ہو نا؟ اب اسی یہ ورق کھلا ہوا ہے، یہیں سے کچھ نکلے گا، تم بھی لاپ پا جاؤ گے انشاءاللہ. آج مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ اس دارالعلوم مشرق الاولیاء میں ان مخلصین کی پرخلوص دعوت پہ حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اتنی بڑی تعداد 14 کتنی تعداد ہے؟ 14. اور 14 میں پنجتن بھی ہوتا ہے. 4 اور 1 کو ملاؤ تو کتنا ہوا؟ 4 اور 1 بولو بھائی، 4 اور 1 پنجتن ہے کہ نہیں؟ پہلے بیت کا بھی پنجتن ہے اور پھر ادھر خلفائے راشدین کا بھی پنجتن، دونوں پنجتن کا اجتماع یہاں. تو سنو، میں جو عرض کر رہا کہ تھی میرے ذہن جا رہی ہے، کاش کہ میں اس کو نبھا سکوں.
کیونکہ ہم لوگ رضی رضائی کبھی نہیں کرتے. میرے سامنے ابھی آپ کلی میں جن کو دیکھ میں پاؤ گے. تو سنو، اللہ نے فرمایا جسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں کا علم دیکھو، کسے خلیفہ اللہ بنائے گا. یا تھوڑا سا میں تمہیں سمجھا دوں، یہ طالب علم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان طلبا کو دستار ملی، ٹھیک، یہ عالم ہو گئے، یہ حافظ ہو گئے، یہ قاری ہو گئے. لیکن مدرسہ ہوتا اور طالب علم نہیں ہوتے تو مفتی صاحب کسے دستار دیتے؟ پہلے مدرسہ موجود ہے مگر طالب علم نہیں ہے، تو دستار بندی کا جلسہ ہوگا؟ نہیں. بولو بھائی، نہیں ہوگا نا. مدرسہ ہوگا، طالب علم ہوگا، پھر طالب علم اپنی نقل و حرکت کو پیش کرے گا، اپنی صفت کو پیش کرے گا، اچھا ہے برا ہے پاس اور فیل ہوگا، پھر اس کے سر پہ دستار ہوگی. ہے نا بھائی؟ وجود ہوگا تو دستار، وجود نہیں تو دستار نہیں. چاہے جتنے بڑے زندگی صاحب بات کرے سر سالوں، لیکن اگر بیٹا اس کا نہیں ہے، مدرسے میں آیا نہیں، پڑھا نہیں، دستار ملے گی؟ بولو، پہلے وجود ہونا چاہیے نا. اور تمہیں سرل طریقے سے سمجھا دوں کہ تمہیں اولاد خدا نے خاصا نہیں ہے. اب اولاد نہیں ہے تو چکر کے بول یہ کیا پراپرٹی ہے ہمارا اچھے لگتے ہو گئے. ارے پہلے بچہ تو جنو، جب بچہ پیدا ہوگا، جب پراپرٹی کا مالک بنے گا، وراثت تجھے ملے گی تمہارے مرنے کے بعد. سمجھ گیا نا؟ تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وجود کس کا تھا؟ وجود دریا کا تھا، وجود قدرے کا تھا، وجود آبشار کا تھا، وجود پہاڑ کا تھا، وجود آسمانوں کا تھا، وجود نక్షتروں کا تھا، وجود چندروں کا تھا، سوریوں کا تھا، جنوں کا تھا، فرشتوں کا تھا. تو جو موجود ہے انہی میں سے تو کوئی خلیفہ ہوگا. بولو بھائی، انہی میں سے تو کوئی ہوگا. انسان تو ہوا ہی نہیں ابھی، انسان کا تو وجود ہی نہیں ہے. لیکن ذرا دیکھو فرشتوں کا علم کتنا اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ فرشتے اپنے علم کے ذریعے جان لیتے ہیں اللہ کسے خلیفہ بنائے گا. اور جو خلیفہ بنے گا وہ بشر ہوگا، اور جو بشر ہوگا تو بشر کے خیر کو انہوں نے نہیں دیکھا، بشر کے شر کو دیکھا. تو اللہ سے ابھی لگائی اتجلو فیہا من یفسد ویسفک الدماء. وہ تو آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے، جنگ و جدال کریں گے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھیرا لگا دیا، اب میرے علم کے آگے تم نہیں جا سکتے. میرے علم نے تمہارے علم کو گھیر دیا ہے. ہمارا علم گھیرے میں، سرل بھاشا میں بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وٹامن جانی سیدھا تمہیں جانوں گا. تم بشر دیکھ رہے ہو، میں بشر دکھائی بشر دیکھ ہمارے تقدیر سارے انسانات سارے یہ ابلیس جو بنا الرزیل ایک انکار کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجسمہ بناؤ، مجسمہ بن گیا، روح ڈال دی. اب روح ڈال دی تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ ابلیس کس جنس سے، ناری ہے کہ نوری ہے؟ تم لوگ بھی بتا سکتے ہو نا. ابلیس جو ہے وہ کس جنس سے؟ آگم چھکے نا، نورت چھکے، آگم چھکے تو جنس اس کی کیا ہے؟ ناری ہے. تو تمہاری والی ناری نہیں، تمہاری والی ناری نہیں ہے نا، ہندوستان والی ناری نہیں.
نالی نیچے ساری ہے کہ ساری نیچے نالی نہ مجھے نہیں. سنو میرے بھائی، تو وہ آپ کی جنس سے تھا، یہ فرشتے ان کے جنس سے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. یدی یہ ابلیس چپ رہتا، سجدہ نہیں کرتا، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ بچ جاتا. میرا قیاس یہ کہتا کہ وہ بچ جاتا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مطلق فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن سنو ایک بات بتا دوں، جو گستاخ ہوتا ہے نا، وہ چاہے آسمان پہ چاہے زمین پہ ہو، بول ہی دیتا ہے. اور جب بول دیتا ہے تو اللہ وہاں مردود کرتا ہے. محمد رسول اللہ مسجد نبی پر مردود کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں یا عبداللہ ابن ابی مسجدی انت منافقون، وہاں اللہ نے مردود کیا عزازیل کو، یہاں رسول اللہ نے مردود کیا منافقین کو. تو گستاخ کا کام ہی ہے کہ وہ گستاخی کرے گا، بولے گا گستاخی کرے گا ہی. مردود ہو گیا. اچھا جب مردود ہو گیا تو اس کو احساس ہوا، اس کا احساس ہوا جو جانی بھول کر لو. وہ ابلیس آج کے خبیث سے اچھا ہے. وہ ابلیس آج کے خبیث سے اچھا ہے کہ جو خطا کر کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ڈٹا ہوا ہے. لیکن اس ابلیس کو احساس ہو گیا اٹامی بھول کر لو، اٹامی بھول کر لو، تو اللہ سے معافی مانگ لیا. اللہ ہمار خودی معاف کری لو، اللہ ہمار خودی معاف کری لو. بولو غفار و غفور کون ہے؟ اللہ. بولو غفار و غفور کون؟ اللہ ہی ہے نا. جب معافی مانگنے گیا تھا، اللہ ہی کی مخلوق کی معافی مانگ رہا تھا، تو اللہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے نیم بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے. ڈائریکٹ والوں کی ایک بھی دعا نہیں ہوتی. سمجھ لو، چاہے جتنے تم مقرر ہو، ڈائریکٹ والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزازیل سے کیا کہا؟ موقع دیا. کہا سنو، جس کی شان نے گستاخی کی ہے ان کو راضی کر لو. یدی انہیں راضی ہو گئے تو آپ کو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی میرے سننے والا، جی آخری سمے سن لو. ایک خطا پہ ہمیشہ کے لیے محدود کر دیا. اللہ نے جنوں میں کسی کو نبی نہیں بنایا. یہ تو احسان ہے مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ جانے رحمت جنوں کے بھی نبی ہو گئے. خدا نے مجھ سے نا جنوں کے بھی نبی میرے مصطفیٰ کی حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، تو جنوں کے لیے بھی نبی ہو گئے. ورنہ جنوں میں کوئی نبی نہیں. جن خطا کرے، بھول کرے، مردود. جب جب کھوٹی کرے گا مردود، جب جب کھوٹی کرے گا مردود. لیکن اے عزیزو، اپنی حیثیت کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ مقام دیا ہے. تمہاری حیثیت تو بہت گندا کیچڑ تھا. تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم بہت گندے کیچڑ تھے. کادو سمجھتا ہے نا، بلانا لوگوں سے دوسرا بتائیں گے. کیچڑ سے، وہ بھی بدبودار کیچڑ سے تم کو پیدا کیا اللہ نے. سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا. تو تمہاری ہستی کیا تھی؟ وہ تو آدم سے تھا، اس میں شعلہ جوانہ تھا، بلندی تھی. لیکن تمہیں کہاں سے اللہ نے پیدا کیا؟ تم کو تو نہایت نجس اور ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا. تم پیدا کیے گئے ہو سڑے ہوئے کیچڑ سے. لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ اللہ ایسا مہربان ہوا انسانوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو تحقیق میں ہم نے انسان کو ایسی صورت پہ بنایا. سبحان اللہ. اس کو جمال کا مرتبہ بنا دیا تمہیں، اس کو جمال کا پیکر بنا دیا تمہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. تحقیق سے ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا، عزت کا تاج دے دیا. مگر
اے انسانوں سنو، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ واپس اسی طرح تم سے لے گا بھی۔ جتنا اچھا پیدا کیا اتنے ہی اچھے بن کے جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک مکمل ہو گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نزدیک مکمل کب ہوں گے کہ اتنے ہی اچھے بن کے جاؤ۔ قرآن میں تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ کا بھے کرنے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ پگڑی ملی ہے، اور اس پگڑی کو اگر یہ مولانا لوگ اس کا خیال نہ کریں اور اسی پگڑی سے کچھ کا کچھ بنا ڈالیں، اب ان لالا نے مصطفیٰ کے پیشانی پہ لگا دیا گیا، اس کی حفاظت نہ کریں تو کچھ دن میں تو یہ پرانا ہو جائے گا، دھندالود ہو جائے گا، لیکن مسلسل اس کا خیال رکھیں۔ جب مسلسل خیال رکھیں گے پگڑی کا تو پگڑی نہیں ہوگی۔ اب آپ سوچو، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی کے جوشے میں آتی ہے، ویسے ہی محفوظ ہے، وہی چمک و دمک ہے۔ خواجہ غریب نواز کا خطہ غوث پاک کی کنٹو بگی میں محفوظ ہے، تو ملا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، ورنہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب وہی کبھی پنڈوا شریف میں بھی جا کے دیکھو اس کا حال کیا کہ اس کو کرکا شریف بالکل پاؤڈر ہو گیا، امامہ شریف پاؤڈر ہو گیا۔ اگر میں کچھ دیکھوں میرے عزیز آپ سے کہنا ہے کہ بچا کے رکھو گے عزت بچی رہے گی، بچا کے رکھو گے جو خدا نے تمہیں دیا ہے پیدا ہونے کے سمے، اسے بچا کے رکھو گے تو عزت، ورنہ ذلت کی زندگی گزارو گے دنیا میں۔ مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے مرتبے و مقام کو پہچانو۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان دنیا میں آتے ہی اپنی خصلت پہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے آتے ہی جنگ شروع کر دی، حابیل نے قابل سے جنگ کر دی، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، ہے نا؟ یہی نہیں، خدا کو ڈھونڈنے نکلے، خدا کو ڈھونڈنے نکلے کہ اللہ کو پائیں گے، اللہ کو ڈھونڈیں گے، اللہ کو پائیں گے، اللہ کو ڈھونڈیں گے۔ تو کوئی پہاڑ پہ چلا گیا، کوئی گفا میں چلا گیا، کوئی دریا میں چلا گیا، کوئی پانی میں چلا گیا، کوئی پروت میں چلا گیا۔ خدا کو ڈھونڈنے انسان نکلا، اگرچہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے سارا زمین و آسمان ہے، لیکن سنو اے مسلمانوں سنو، عقل سے خدا نہیں ملتا، جیون بھر ڈھونڈتے رہو گے، کافروں مشرک ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ عقل سے خدا نہیں ملتا، فضل سے خدا، فضل سے خدا ملتا ہے۔ وہ کیا شعر گائے من کرتے بھائی؟ نہیں، لیکن کرتے جب مولانا بن جاتے معلوم ہے نا، زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، اگر منہ سے سنیے گا تو سنائیں گے، کیونکہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ میرا سبق سن لیجیے، ان لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور ان سے پڑھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو سبق سنا رہا ہوں، جیسے آیا ہوں بہت دن کے بعد، اور ان سے پڑھ رہا ہوں، یہ چہرے پہ بتا رہا ہوں اور ان کو پڑھ رہا ہوں۔ کتاب یہاں مولوی یہاں پتہ نہیں لگتا، جو پاٹھ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ مولانا لوگ ہوئے، آپ لوگ ذرا سن لیجیے، اللہ کرے کہ بتاؤ پھر سے محفوظ ہے، آج بھی محفوظ نہیں، ہم محفوظ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سب کو تقوی اور طہارت بہتری کے ساتھ جیون ویتیت کرنے کی زیادہ بات کہنا کرنی ہے۔
اللہ نے خطا کے باوجود بھی جنوں کی ہدایت کے لیے کسی مرسل کو تو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، لیکن اے انسانوں کو کتنے خوش نصیب ہو کہ جب تم بگڑے، جب تم میں فساد پیدا ہوا، جب تم میں برائیاں پیدا ہوئی، جب تم کفر و شرک کی امیر جال میں ڈوبنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس سماج سے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، وہ آئے ہدایت کرنے کے لیے، جو مان گئے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے کوٹھا نہیں مانی تو اللہ ذلت ہو گیا، زمین دھس گئی، پہاڑ آپس میں ہو گیا، طوفان آ گیا، چہرہ مست ہو گیا، بندر بنا دیے گئے، طرح طرح کے عذاب میں اللہ نے ان قوموں کو مبتلا کیا۔ لیکن قربان جائے مسلمان، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے سارے نبیوں پر تو ایمان لاتے ہو، لیکن کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ احمد مصطفیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ حبیب کبریا ہے۔ مسلمانوں، صرف کلمہ پڑھنے کے بنیاد پہ تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ جس قرآن کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، پڑھا ہے، اسی قرآن میں تمہاری حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا ہے، اس لیے کیونکہ جو محمد کا شائبہ ہوتا ہے وہ طبیعت میں نہیں ملتا، مصطفیٰ کی دی شریعت میں۔ بے شک ورنہ ہے مسلمانوں سے زیادہ بات تو لمبا نہیں کروں گا، تو بتا دوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جب رسول پاک مدینے سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودی تھے، نصارہ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، حضور کی یہ 70 دشمن ہو گئے۔ لیکن ایک روز آئے ہونے کے بعد رسول اللہ سے کیا کہا کہ ہماری قوم میں، قوم بنی اسرائیل میں ایسے ایسے عابد پیدا ہوئے جو ہزار مہینے عبادت کرتے ہیں۔ سننے میری کو تھا مجھے نا، ہزار مہینہ عبادت کرتے تھے، ایسے عابد پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے جو سنا تو ان کے من میں تھوڑا خیال آیا، کیا خیال آیا کہ کاش کہ میری امت بھی 1000 مہینے عبادت کرنے والی ہوتی۔ لیکن امت محمدیہ کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے گھٹا دیا ہے، اور دوسرے نبیوں کی امتی کو 250 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، اور یہاں معلوم ابھی 40 سے 60 تک پہنچنے میں کوئی دھک کرتا ہے، اور 60 کے بعد تو بس بار بار اسپتال جانا ہوتا ہے، اور 70 اگر پار کر لیا روزانہ وظیفہ کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی کم عمر ہے۔ اب 1000 مہینے کو اگر جوڑو تو جانتے ہو 1000 مہینہ کتنا سال لگتا ہے؟ تقریباً 84-85۔ دیکھو لوگوں نے بتا رہا ہے کتنا سال ہوا؟ 84-85، 83 84 85 ایسے کچھ ہوگا نا۔ اب 84 سال میں تو یہاں چیزیں کمزے کو اٹھا لیا جاتا ہے، قبرستان کو چل دیا۔ رسول اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس میری امت کی اتنی عبادت کرنے والی ہوتی۔ اور ایک چیز سنو، زمین کے دل میں جب خیال آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اپنا قبلہ کو بلوا دیتا ہے۔ اگر اس حالت نماز میں اپنا سر آسمانوں کی طرف بار اس لیے اٹھاتے ہو کہ دل میں خیال آ جائے کہ کاش کے میرے جد کریم کا یہ بنایا ہوا کعبہ قبلہ ہوتا، تو اللہ نے حکم دے دیا یہ بار بار آسمانوں کی
तरफ सर का उठाना हमने देख लिया है अभी। अगर रुख फेर लीजिए, जिस तरह आप चाहते हैं रुख फेर लीजिए, जितना रुख फेर लेंगे उसी को जिंदा मुस्तफा इख्तियार मुस्तफा मुमताजुल औलिया नारे तकबीर। वो मुस्तफा मेरे ख्याल आ गया मेरे ऊपर की हदायत। तो मेरे मुस्तफा को राजी करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह कद्र को नाज़िल फरमाया। तुम लोग जानते हो सूरह कद्र? अरे पब्लिक से पूछ रहा, सूरह कद्र मालूम है? जानते हैं। कोई एक भी पौधे बता सकता है? पब्लिक जी सूरह कद्र पढ़ सकते हो? जी पढ़ सकते हैं। कोई एक आदमी पब्लिक में से हो, अरे मदरसा है तुम्हें कुछ सिखा ले लो ना। ये बताते तो बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैर। सिखा दो मेरे ना, इसीलिए पढ़वाता हूँ क्योंकि कुरान बंगाल में बहुत गलत पहुंच जाता है ना, तो उसकी इस्लाह किसी आलिम से तो कर लिया, इसलिए पढ़वाता हूँ ताकि आप उसकी इस्लाह किसी में फी लैलतुल क़द्र नहीं, फी लैलतुल क़द्र है ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। अब देखो हुजूर को खुश करने के लिए अल्लाह ने सूरह कद्र नाज़िल किया था। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान को, यहूद का मर्जा किधर है? कुरान की तरफ, कलामुल्लाह की तरफ, कि हमने कलामुल्लाह को लैलतुल क़द्र में आप पर नाज़िल किया। कुरान में जैसे ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को आप पर नाज़िल कर दिया। अच्छा, जो कहते हैं कि नबी को गैब नहीं मालूम, तो उनको इस आयत करीमा से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने नहीं देखा